الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا جنت اور جہنم آخرت کے دو گھر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنائے ہیں۔ نیک بندوں کے لیے جنت ہے اور جو نیکوکار نہیں ہوں گے، بدکار ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے، کافر ہوں گے، ان کے لیے جہنم۔ ایک مسلمان کے لیے جنت جانا بھی آسان ہے اور جہنم میں جانا بھی آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بھی انسان کے بالکل قریب کر دیا ہے اور جہنم کو بھی انسان کے بالکل قریب لا کھڑا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی تمہارے قریب کھڑی ہے، اتنی قریب ہے۔ جوتا جو ہم پہنتے ہیں اس کا تسمہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، شوز خاص طور پر، اور اپنے ہاتھ سے وہ شوز ہم باندھتے ہیں، اتنا تمہارے قریب جنت ہے۔ والنار مثل ذلک، اور اسی طرح جہنم تمہارے قریب۔ ایک عمل تمہیں جنت میں لے جائے گا اور ایک عمل تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ اب یہ انسان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ اللہ کی جنت میں جانا چاہتا ہے یا جہنم کا ایندھن بننا چاہتا ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ کا مہنگا ترین سودا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، فرمایا خبردار اللہ کا سودا بڑا مہنگا سودا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور اللہ کا یہ مہنگا سودا اللہ کی جنت ہے۔ اللہ کی جنت ایسی جنت کہ جہاں انسان جا کر مرے گا نہیں،
اس کو موت نہیں آئے گی۔ ایسی جنت جہاں انسان جا کر بوڑھا نہیں ہوگا، ہمیشہ جوان رہے گا۔ ایسی جنت جہاں انسان کو کوئی بیماری حتیٰ کہ سر میں درد تک نہیں ہوگا۔ ایسی جنت وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، تمہارے لیے اس جنت میں تمہاری من پسند، تمہاری چاہتوں کے مطابق چیزیں ہوں گی۔ جو سوچو گے، جو چاہو گے، وہ تمہیں وہاں ملے گا۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور اللہ نے تمہاری آنکھوں کی لذت کا بھی ٹھیک ٹھاک وہاں سامان رکھا ہے۔ ہر دم شاد کام رہو گے، ہر دم خوش رہو گے، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی فکر، کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، صرف کھانا پینا ہوگا، حتیٰ کہ سونا بھی نہیں ہوگا جنت کے اندر، کہ نیند بھی موت کی بہن ہے۔ کبھی تھکیں گے نہیں، جو چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پلک جھپکتے ہی وہ چیز حاضر کر دے گا۔ فرشتے ہوں گے، خدام ہوں گے، نوکر چاکر ہوں گے، دائیں بائیں آگے پیچھے انسان کی خدمت کرنے کے لیے۔ جنت میں جو سب سے آخر میں جنتی جنت میں جائے گا، وہ بھی دنیا کے جو سب سے بڑا بادشاہ ہوگا اس سے بہتر زندگی گزارے گا، سب سے آخری جنتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت تیار کر رکھی ہے جنت۔ اس کے حصول کے لیے، اس جنت میں جانے کے لیے انسان نے یہاں کوشش کرنی، اور بالکل اس کے سامنے جہنم ہے، آگ ہی آگ ہے، طرح طرح کے عذاب ہیں، بیڑیاں ہیں، ہتکڑیاں ہیں، توق و سلاسل ہیں، ہتھوڑے ہیں، ایسی ایسی عذاب کی صورتیں ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر جہنم کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمہریر کا ایک طبقہ بنا رکھا ہے، جہاں ایسی کڑاکے دار سردی ہوگی کہ انسان جاتے ہی وہاں چکنا چور ہو جائے گا، اس قدر وہاں پر سردی ہوگی۔ جو اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرتا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اس سے بچنے کی کوشش کرنی انسان نے، کہ ایسا عمل نہیں کرنا، ایسا کام نہیں کرنا جو انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی طرح اللہ کی جنت حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے لیے تگ و دو کرنی۔ اور اللہ نے ہمیں جو عمر دی ہے یہ بہت ہے، یہ عمر بہت ہے کہ انسان اس میں جنت کما لے۔ جس طرح دنیا کماتا ہے، گھر بناتا ہے، اچھا کاروبار سیٹ کرتا ہے، شادی کرتا ہے، آگے بچوں کی شادی کرتا ہے، ایک بڑی عمر ہے انسان کے پاس، اور اللہ کی زبردست مہلت ہے۔ تو یہ عمر بہت ہے، اگر انسان اللہ کی دی ہوئی اس عمر میں بھی جنت نہیں کما سکا تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اعمار امتی بین 60 الی 70، اللہ نے جو اوسط رکھا ہے میری امت کے عمروں کا، وہ 60 سے 70 سال کے درمیان۔ عام طور پر لوگ اس عمر تک پہنچیں گے، 60-70 سال عمر ہوگی لوگوں کی، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اوپر لے جائے گا اس کو اور چانس مل جائے گا، 80 کا ہو گیا، 90 کا ہو گیا، اور مزید توفیق مل جائے گی، اور سال مل جائیں گے، اور دن مل جائیں گے اللہ کی رضا، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ عمر بڑھ جائے اگر تو یہ خوش نصیبی کی علامت ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الناس خیر یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سب سے بہترین لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون سا ہے، سب سے بہترین آدمی کون سا ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، بہترین آدمی وہ ہے جس کو اللہ لمبی عمر دے اور اس کے عمل بھی اچھے ہوں، ساتھ عمل بھی ساتھ ساتھ اس کے اچھے ہوں۔ عمر اللہ کی طرف سے لمبی ہوگی، دراز ہوگی، مہلت مل گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی مل گئی کہ اس لمبی عمر میں وہ خوب عمل کر رہا ہے۔ وَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی بدترین آدمی کون سا ہے؟ آپ نے اسی طرح کہا من طال عمرہ، وہ آدمی کہ جس کی عمر لمبی ہے، وَسَيِّئَ عَمَلُهُ، اور اس کے عمل برے ہوں۔ اللہ نے لمبی عمر دی، چانس دیا کہ دنیا میں مزید نیکیاں کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کر کے اللہ کی جنت تک پہنچے، جو منزل آخری،
لیکن لمبی عمر ملی اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، لمبی عمر کے باوجود وہ برے کام کرتا چلا گیا اور جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اس سے بدتر آدمی کوئی نہیں۔ تو اللہ نے جو مہلت دی ہمیں یہ بہت ہے، یہ بہت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مہلت کو، اسی عمر کو جتلائے گا، بتلائے گا جب جہنمی جہنم کے اندر سڑیں گے نا، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، فرمایا وہاں پر چیخیں گے، چلائیں گے، آوازیں نکالیں گے، ربنا اخرجنا، اللہ یہاں سے ہمیں نکال، نعمل غیر الذی کننا نعمل، اب جا کر دنیا میں وہ عمل کریں گے جو تیری رضا کے ہوں گے، وہ نہیں کریں گے جس سے تو ناراض ہوتا ہے، اپنی زندگی کو بدل لیں گے، سابقہ زندگی ہم تبدیل کر لیں گے، وہ عمل کریں گے جو تیری رضا کا ہوگا، وہ عمل نہیں کریں گے جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اولم نعمرکم، میں نے تمہیں مہلت دی تھی، عمر دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، اتنی لمبی عمر تھی، 60 70 سال 80 سال، اگر کوئی اس عمر میں فائدہ حاصل کرنا چاہتا، نصیحت سمیٹنا چاہتا، جنت کمانا چاہتا، کما سکتا تھا، لیکن تم نے 60 70 سال ضائع کر دیے، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو بہت لمبی عمر ہے، اگر انسان چاہے تو لمحوں میں جنت کما سکتا ہے، لمحوں میں، ایک لمحے کے اندر اس کو جنت مل سکتی ہے، ایک عمل کے نتیجے میں جنت مل سکتی ہے، ایک چھوٹے سے کام کے نتیجے میں جنت مل سکتی ہے، اگر انسان کی نیت صادق ہو، جذبہ سچا ہو، تو ایک جست ہی کافی ہے کہ انسان ایک چھلانگ لگائے اور جنت میں پہنچ جائے۔ صحابہ کرام اس جنت کی تڑپ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، مچلتے تھے، آ کر سوال کرتے تھے، دلنی علی عمل اذا عملته یقربنی الی الجنہ ویباعدنی من النار۔ ایک ہی سوال ہوتا تھا، کوئی اعرابی آ جاتا، کوئی دیہاتی آ جاتا، کوئی مدینہ کا رہائشی آ جاتا، کوئی مہاجر صحابی آ جاتا، کوئی انصار آ جاتا، کوئی پڑھا لکھا آ جاتا، کوئی ان پڑھ آ جاتا، ایک ہی سوال ہوتا، اللہ کے نبی کوئی عمل بتلائیں، ایسا عمل اللہ کی جنت میں چلا جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں۔ تو انسان کے لیے تو بہت آسان ہے اس جنت کو حاصل کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، اس نے آ کر یہی سوال کیا، کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ، سب سے پہلے تو اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو، عبادت صرف اللہ کی، جو عبادت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، صدقہ، خیرات، نذر و نیاز، ڈرنا، خوف رکھنا، مدد مانگنا، سب عبادتیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے لائق اور زیبا نہیں، اور نہ اللہ کا اس میں کوئی شریک اور سہیم ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اس کے بعد نماز پڑھو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ 3 کام بتائے آپ نے، اور اس کے ساتھ یہ تینوں کام عبادت سے نا، کہ پہلے تو مسلمان ہونا ضروری ہے کہ کلمہ شہادت پڑھو، اللہ کا اقرار کرو، میری رسالت کا اقرار کرو، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ۔ یہ 3 فریضے تو ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں، چاہے امیر ہو غریب ہو۔ اس کے بعد آپ نے 4تھا کام بتایا، وَتَصِلْ ذَا رَحِمْ، فرمایا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر صلہ رحمی بھی کرو، ساتھ ساتھ اللہ کا بھی حق ادا کرو اور بندوں کا بھی حق ادا کرو، اور بندوں میں سب سے مقرب، سب سے قریب جس کا حق ہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ وہ کون ہے؟ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے والدین سب سے پہلے، پھر والدین کے بھائی بہن، چچا اور پھوپھی، پھر ماں کے بھائی بہن، خالہ اور ماموں، اس طرح کر کے رشتے سارے یہ قریب ترین رشتے ہیں۔ فرمایا ان رشتوں کو قائم اور دائم رکھو، اس کے نتیجے میں تم جنت کے قریب چلے جاؤ گے، جہنم سے دور ہو جاؤ گے۔ اب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، 4تھا کام یہ نہیں ہوتا ہم سے۔ ہمارے سارے رشتہ دار ایسے رشتے ناتے، فرمایا ان کو جوڑ کے رکھنا ہے تو تب اللہ کی جنت ملے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتا دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنت میں جانا تو بڑا آسان ہے،
اللہ کی رضا مل جائے، اللہ خوش ہو جائے، اور وہ خوش ایک کلمے پر بھی ہو سکتا ہے، ایک جملے پر بھی ہو سکتا ہے، اپنی ایک تعریف پر بھی ہو سکتا ہے، ایک چھوٹے سے عمل پر بھی ہو سکتا ہے۔ اصل تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم لگے ہوئے دنیا کے پیچھے، دنیا کو راضی کرنے کے پیچھے، فلاں بھی راضی ہو جائے، فلاں بھی خوش ہو جائے، اس کو بھی دکھانا ہے، اس کو بھی دکھانا ہے۔ اس دکھانے میں اور دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں مالک کو ناراض کر دیتے ہیں۔ عمل تو بتھیرے بنا لیتے ہیں، بہت سارے بنا لیتے ہیں، پوٹلیاں بھر جاتی ہیں عملوں کی، لیکن مالک ناراض ہے، جنت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے۔ وہ خوش ہو جائے، آپ کو ایک لمحے میں جنتی بنا دے، ایک لمحے میں۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ سلام اللہ علیہا، ان کے پاس ایک عورت آئی، دو چھوٹی چھوٹی بچیاں ساتھ تھی اس عورت کے۔ ام المومنین کا دروازہ بجایا، آپ نے دروازہ کھولا، اندر بلا لیا، بٹھایا۔ خاتون کہنے لگی کہ ام المومنین، میں نے اور بچوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، یا ایک دن سے کچھ نہیں کھایا، شدید فاقہ کشی کا شکار ہے، کچھ آپ کے پاس کھانے کے لیے ہے تو ہمیں عنایت فرما دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ امی عائشہ خاتون اول ہیں، آج بھی خاتون اول بنتی ہیں عورتیں، ان کا کردار دیکھیں اور امی عائشہ کا کردار دیکھیں۔ یہ اللہ کے نبی کا گھر، آپ اس وقت بادشاہ ہیں، ملک ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہیں، آپ کے گھر کی حالت دیکھیں۔ امی عائشہ گئی گھر میں، ڈھونڈ ڈھانڈ کے لائیں تو صرف 3 کھجوریں نکلیں، صرف 3 کھجوریں، گھر کے اندر 3 کھجوریں، 3 دانے کھجور کے، اور اتفاق سے وہ 3 ہی تھی، 2 بیٹیاں تھیں، ایک خاتون تھی۔ آپ نے وہ 3 کھجوریں ان کو دے دی کہ یہ آپ کھا لیں۔ ماں تھی، اس ماں نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دے دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی، اور تیسری کھجور اپنے ہاتھ میں رکھ لی۔ وہ باتوں میں مصروف تھی امی عائشہ صدیقہ سے۔ جب خواتین یا آپ بھی جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو بسا اوقات کچھ بھول جاتے ہیں، تو وقتی طور پر وہ بیچاری بھول گئی کہ میں بھوکی ہوں اور کھجور میرے ہاتھ میں ہے، وہ گفتگو کرنے لگی۔ بچیاں بھوکی تھی، پلک جھپکتے ہی بچیوں نے کھجور کھا لی اپنی کھجور کھانے کے بعد بچیوں نے دیکھا کہ ماں کے ہاتھ میں کھجور ابھی باقی ہے۔ بچیاں تھی، بچے تو نہ سمجھ ہوتے ہیں، انہوں نے یہ نہ سوچا کہ ماں بھی ہماری بھوکی ہے، للچائی ہوئی نظروں سے اس کھجور کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ ماں سمجھ گئی کہ بچیوں کو مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ ماں نے جو ہاتھ میں کھجور رکھی ہوئی تھی اپنے کھانے کے لیے، وہ اپنے منہ میں لے گئی، لیکن کھانے کے لیے نہیں، منہ میں لے جا کر اس نے 2 ٹکڑے کیے کھجور کے، ایک ٹکڑا اس بچی کو دے دیا اور دوسرا ٹکڑا اس بچی کو دے دیا، خود بھوکی رہی۔ اللہ اکبر۔ امی عائشہ کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا، آپ حیران و شزدر رہ گئی کہ کوئی خاتون اس طرح بھی کر سکتی، کوئی ماں اس طرح بھی کر سکتی ہے، جبکہ یہ خود کہہ رہی تھی کہ میں نے اور بچیوں نے 2 دن سے یا 1 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ پھر وہ چلی کی باتیں کر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ امی عائشہ کے ذہن میں یہ واقعہ بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پورا واقعہ بیان کر دیا، جس طرح وہ آئی، پھر کھجوریں دی۔ اللہ کے نبی نے کہا، عائشہ تم تعجب کر رہی ہو، تمرۃ واحدۃ ادخلتها الجنہ، ایک ہی کھجور نے اس عورت کو جنت کے اندر پہنچا دیا۔ ایک کھجور جو اس کے ہاتھ میں تھی اور 2 ٹکڑے کر کے اس نے بچیوں کو دے دی، ایک کھجور صرف۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی انسان کروڑوں خرچ کر دیتا ہے، اللہ خوش نہیں ہوتا، اور کبھی کوئی فقیر اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دے دیتا ہے، 5 روپے دیتا ہے، اللہ اس پر ہی خوش ہو جاتا ہے۔ اصل تو اس مالک کی رضا دیکھنی ہے، اس کو راضی کرنا ہے۔ بلکہ یہاں یہ تو ایک کھجور ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری ہی میں موجود ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آدھی کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اگر تمہاری نیت سچی ہوگی اس آدھی کھجور سے بھی اللہ تمہیں جہنم سے بچا لے گا اور جنت میں بھیجے گا۔ آدھی کھجور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی بھی کام ایسا، آپ کسی کے کام آ جائیں،
ماحول ایسا بنا ہوا عبادات کی طرف دھڑا دھڑ توجہ ہے، عبادتیں کر لو، عمرہ کو چلے جاؤ، جہاد کر لو، حج کر لو. لوگ کس حال میں ہے، پڑوسی کس حال میں ہے، غریب کس حال میں ہے، کوئی کس طرح زندگی گزارا ہے، کوئی عطا پتہ نہیں. دوسروں کی بھوک کا احساس نہیں، ان کی پیاس کا احساس نہیں. جس شخص کے اندر ایسا نرم دل ہو، ایسا حساس دل ہو کہ دوسروں کی بھوک پیاس، ان کی تکلیف محسوس کر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر لمحوں میں اس کو جنتی بنا دیتا ہے. صحیح بخاری ہی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ 40 کام ایسے ہیں کہ اگر انسان کر لے ان میں سے کوئی کام بھی، کوئی ایک کام بھی کر لے، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. 40 کام. لیکن اتفاق ہے کہ اس حدیث میں 40 کام ذکر نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کسی صحابی نے آگے سے سوال نہیں کیا کہ اللہ کے نبی یہ 40 کام کون سے ہیں تاکہ ہمارے سامنے وہ فہرست آ جاتی. ایسا بھی ہوا، آپ نے اتنی بات ارشاد فرمائی کہ 40 کام ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک کام انسان کر لے جنت میں چلا جائے گا. صرف ایک کام کا آپ نے ذکر کیا، ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ اپنی بکری، اس زمانے میں بکری ایک اہم ضرورت ہوتی تھی، گھر کے اندر بکریاں پالتے تھے، اس کا دودھ استعمال کرتے تھے لوگ، اور ان کی معیشت بکریوں پر تھی. فرمایا اپنی بکری کسی کو ہدیتاً دے دینا، تحفے میں دے دینا، یا مستعار دے دینا کہ یہ 10 دن کے لیے تم بکری رکھو، اس کا دودھ نکالو، اپنے بچوں کو پلاؤ، خود بھی استعمال کرو. بکری کسی کو ہدیتاً یا استعارن اس کو دے دینا. فرمایا کہ یہ جنت میں جانے کا ایک کام ہے، ایک خصلت ہے. آج کے زمانے میں اپنی گاڑی کسی کو دینا، بائک، یا کوئی ایسی استعمال کی چیز کہ وہ استعمال کرے اور وہ خراب نہ ہو. فرمایا جنت میں جانے کا ایک آسان کام ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ جنت میں چلے جائیں گے کہ آپ نے کسی کو راحت پہنچائی ہے، خوشی پہنچائی ہے. اس کو بکری مل جائے گی، وہ اس کو پالے گا، پوسے گا، اس کا دودھ پیے گا، اس کے بچے دودھ پیئیں گے، آپ کو دعائیں دیں گے. یہ ہے خوشی. ایک حدیث میں اس کو افضل الصدقہ کہا گیا. افضل الصدقہ، آپ صدقہ کرتے ہیں نا، تلاش کرتے ہیں جی کہاں دیں، ایسی جگہ ہو جہاں بس لگے اور بیڑا پار ہو جائے میرا. افضل صدقہ کیا ہے، کہاں دینا ہے، کس جگہ لگانا ہے؟ فرمایا افضل ترین صدقہ یہ ہے ادخال السرور علی قلب المسلم، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پہنچانا، اس کو خوش کر دینا. ابھی کتنے لوگ ہوں گے جو عید کی خوشیوں کے سلسلے میں پریشان ہوں گے. آپ کسی کے ہاتھ پر تھوڑی سی رقم رکھ دیں، کوئی چیز اس کو پہنچا دیں، کتنی اس کو خوشی ہوگی. اس طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگ قربانی کے لیے پریشان ہوتے ہیں. آپ نے کسی کو چھوٹا جانور بڑا جانور خرید کے دے دیا، یا ایک حصہ اس کو کہا کہ آپ کا حصہ فلاں جگہ میں نے ڈالا ہے وہاں سے لے لیں. یہ ہے وہ اچانک خوشی جو مسلمان کو پہنچتی ہے. کوئی پریشان تھا قرضے میں، قرضہ ادا کرنے کے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور جو قرض خواہ ہے وہ اس کو پریشان کر رہا. آپ کو پتا ہے کہ رقم اتنی نہیں ہے، لیکن یہ بیچارہ خام خواہ اس رقم کے سلسلے میں ذلیل ہو رہا ہے. چلیں جی یہ رقم میں اس کو دیتا ہوں. آپ نے اس کا قرضہ ادا کیا، اس کو بتایا تمہارا قرضہ ادا ہو گیا. یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کو دلی طور پر سکون ملتا ہے، خوشی پہنچتی ہے. اور جب دل خوش ہوتا ہے تو دل سے دعا نکلتی ہے، اور عرش والا دلوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے. ان چھوٹے چھوٹے جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، بظاہر چھوٹے کام ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑے کام ہیں. اس کے نتیجے میں اللہ انسان کو جنت میں بھیج دیتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عمر بہت ہے، 70 سال 80 سال. کوئی جنت کمانا چاہے تو کما لے. رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے، جنت مانگی اللہ سے، سوال کیا اللہ سے جنت کا، جہنم سے پناہ مانگی، کتنی کوشش کی، کتنے اعمال کی، آخری دن، آخری لمحات، آخری گھڑیاں چل رہی. پھر یہ رمضان کس کو نصیب ہو؟ کتنی بار اللہ سے جنت مانگی ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو 3 بار اللہ سے جنت مانگ لے، 3 بار اخلاص نیت سے کہ اللہ تیری وہ نعمت جہاں زوال نہیں ہے، جہاں موت نہیں ہے، جہاں کسی نعمت کی کمی نہیں ہے، اللہ میں تجھ سے وہ جنت مانگتا ہوں. اللہم انی اسألک الجنہ. 3 مرتبہ 3 مرتبہ اللہ سے جنت مانگ لو. فرمایا جنت خود اللہ سے کہتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کی مخلوق ہے نا، مخلوق ہے جنت بھی جہنم بھی.
جہنم کے متعلق تو قرآن مجید میں ہے وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، میدان محشر میں جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، 70,000 لگامیں ڈلی ہوں گی جہنم کو، مع کل زمام 70,000 ملک، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوگا، پھر بھی ان کے قابو سے باہر ہو رہی ہوگی، تمیز من الغیظ، غیظ و غضب سے پھٹ پڑے، اتنا غصہ، اس قدر شدید جہنم بھپری ہوگی۔ تو اسی طرح جنت ہے، جنت کو بھی لایا جائے گا، لیکن فرمایا کہ جنت ابھی 1000 میل کے فاصلے پر ہوگی، اہل ایمان کو اس کی خوشبو پہلے آ جائے گی، پہلے آ جائے گی کہ جنت آ رہی ہے، جنت آ رہی۔ اس قدر اللہ نے اس کو خوشبوؤں کے ساتھ، اس قدر اللہ نے کستوری امبر، اس کی تو زمین ہی کستوری اور امبر کی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جنت کیسی ہے؟ فرمایا اینٹیں اس کی سونے اور چاندی کی ہیں، جیسے ہم بلاک لگاتے ہیں نا، یہ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، اس طرح سونے کی اینٹیں، سونے کی بلاک اور سونے کی ٹائلیں لگی ہوں گی جنت کے اندر۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، سونا ہی سونا، اور جو گارا لگایا ہوگا سونے اور چاندی کی اینٹوں کو جوڑنے کے لیے وہ کستوری اور امبر کا گارا ہوگا، سیمنٹ بجری نہیں ہوگی۔ جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عود کو، امبر کو اور اس طرح کی خوشبو کو اللہ نے روشن کیا ہوگا، ایسی خوشبو آ رہی ہوگی کہ بدبو کا نام و نشان ہے۔ اللہ وہ چیزیں ہی ختم کر دے گا نا انسان کے جسم سے، انسان کے جسم سے، یعنی وہاں بولو براز کی حاجت ہوگی نہیں، یہ چیزیں گندگی پیدا کرتی ہیں، بولو براز کی حاجت نہیں ہے، اور عورتوں کے وہاں مسائل نہیں ہوں گے، بالکل پاک اور صاف، طاہر مطہر، جنت اللہ کی، جنت میں جانے والے بھی طاہر اور مطہر، طیبین اور طیبات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح وہاں جنتیوں کو کر دے گا۔ تو جنت اللہ کی مخلوق ہے، اس کو لایا جائے گا، جہنم اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی لایا جائے گا۔ تو یہ مخلوق کیا ہے؟ فرمایا جب 3 مرتبہ انسان کہتا ہے اللہ مجھے جنت دے، تو جنت اللہ سے کہتی ہے، جنت اللہ سے درخواست کرتی ہے، اللہم ادخلہ الجنہ، یہ جنت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تیرا یہ بندہ تجھ سے جنت مانگ رہا ہے، میں جنت کہہ رہی ہوں، اللہ اس کو میرے اندر داخل کر دے، اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اب جنت جس کی سفارش کرے گی، جس کے لیے دعا کرے گی، تو وہ انسان تو پھر کنفرم جنتی ہو گیا۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں کم از کم 3 مرتبہ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، یہ بھی کہہ لے بہت اچھا، کیونکہ حدیث بھی یہ ہے کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، یہ سب سے اعلیٰ VIP جنت اللہ کے عرش کے نیچے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، آمین کہیں، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ یہ میں نے جمع کے سیغے کے ساتھ خطبہ جمعہ میں دعا کی ہے، اللہ اس مبارک گھڑی میں ہمارے یہ الفاظ قبول فرما، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ تو جنت کہتی ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، تو اللہ سے مانگیں، اللہ تو طلب دیکھتا رہے انسان کی۔ تو بہت لمبی عمر ہے ماشاءاللہ، اس لمبی عمر کو اگر برباد کر کے آگے اللہ سے جنت نہیں مانگی، جنت نہیں کمائی، جنتی والے اعمال نہیں کیے، پھر بدبختی ہے، حرمان نصیبی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ تو سارے جنتی ہیں، لیکن بعض صحابہ کا جذبہ دیکھیں اور بعض صحابہ کو ملنے والے اعزازات دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بعض بندوں پر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے کہ اپنی رحمتوں کی نچھاور کر دیتا ہے ان پر۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے، مسلمان ہوئے، انصاری صحابی تھے، نوجوان 30 سال، کتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں 30 سال کے، ہم میں سے اکثر 60 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، 30 سال ینگ، بالکل نوجوان سعد بن معاذ، اور غزوہ خندق کے فوراً بعد شہید ہوئے ہیں، اور غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوئی، غزوہ احزاب جس کو کہتے ہیں۔ ٹوٹل اسلام کی عمر کتنی ہے؟ 5 سال بمشکل، 35-36 سال کے خود ہوئے ہیں، اور اسلام کی عمر 5-6 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ان 5-6 سالوں میں ایسا کیا کر دیا سعد بن معاذ نے؟ دشمن کا، یہودیوں کا تیر لگنے سے وہ شہید ہوئے۔ ایسا کیا کیا ان 4-5 سالوں میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تحرک لہ العرش،
جب سعد کی وفات ہوئی ہے، سعد ابن معاذ کی، تو اس کی وفات پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا. وَشَهِدَتْ لَهُ 70,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ، ایک دو نہیں، ایک 2,000 بھی نہیں، 70,000 فرشتے اللہ نے اس کے جنازے میں بھیجے. 70,000 فرشتے جنازہ پڑھنے کے لیے آئے. فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، آسمان کے ایک دو نہیں، سارے دروازے اللہ نے اس کے استقبال کے لیے کھول دیے، سارے دروازے. کتنا بڑا اعزاز ہے. کبھی سوچیں، نوجوان بھی سوچیں کہ 36 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں ایسا کیا کر کے گئے ہیں وہ کہ اللہ اتنا خوش ہے، اتنا اللہ راضی ہے. اور ہماری عمریں بیت گئی، عمریں چلی گئی، ہم نے ایسا کوئی کام کیا ہے؟ ہمارے پلے کوئی ایسا کام ہے کہ جس کو دکھا کر اللہ سے جنت کا سرٹیفکیٹ مان سکے کہ اللہ یہ عمل تیرے لیے میں نے کیا تھا؟ کوئی ہے پلے میں؟ نہیں ہے تو تلاش کر کے کوئی ایسا عمل کرے اور اس کو چھپا دے اس کو. اس طرح چھپائیں کہ کسی کو کان خبر نہ ہو، کوئی دیکھنے والی آنکھ اس کو نہ دیکھ سکے. نامہ عمل کے اندر اس کو محفوظ رکھے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تب آپ کہہ سکے پروردگار ایک عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، آج تک محفوظ ہے. ہمیں تو سیلفیوں نے مار دیا نا، ریاکاری نے مار دیا. کوئی عمل ریاکاری کے بغیر رہا ہی نہیں، تصویر کے بغیر رہا ہی نہیں. علماء کی اجازت یہاں تک تھی کہ چلیں خطبات ہو رہے ہیں، درس ہو رہے ہیں، یہ چلے جائیں، لائیو چلے جائیں، ریکارڈنگ ہو جائے، بڑا فائدہ ہے اس کا، لوگ بعد میں سنتے ہیں. لیکن اب ہر مسئلے پر، ہر گفتگو پر، ہر محفل پر، ہر تقریب پر تصویریں ہی تصویریں. لائیو عمرہ ہو رہا ہے، لائیو طواف ہو رہا ہے، لائیو صفا مروہ کی صحیح ہو رہی ہے. اس قدر اس نے موبائل نے اعمال کا بیڑا غرق کر دیا. ریاکاری. تو چھپا کے عمل کریں، اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں، ایسا کہ آپ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو. لمحوں کے اندر جنت مل جاتی، لمحوں کے اندر. وہ 7 افراد خوش نصیب آپ نے سنے جو عرش کے سائے میں ہوں گے. قیامت کا میدان محشر، تانبے پیتل کی زمین، اور سورج تدنو من الشمس، قریب آئے گا حتی تکون قدر میل، اتنا قریب آ جائے گا کہ 1 میل کے فاصلے پر آ کر رکے. 1 میل. آج 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور. اب 1 میل کے فاصلے پر. 7 خوش نصیب، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے. 50,000 سال کا دن. 7 خوش نصیب. ان میں سے 2 ایسے ہیں لمحوں میں انہوں نے اللہ کا سایہ حاصل کیا، اللہ کے عرش کا سایہ حاصل. لمحوں میں، کوئی دیر نہیں لگی ان کو، عمر نہیں لگی، ریاضتیں نہیں کی، لمحے کا عمل کیا، اور لمحے میں وہ اللہ کی رضا کو حاصل کر چکے. عرش کا سایہ ان کو نصیب ہوگا. لمحوں کا عمل. 2 کون سے؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے والا. کتنی دیر لگی؟ تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آنسو نکل آئے اس کے، اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے. بس یہ 2 آنسو لمحے کی ایک کمائی تھی اس کی، اور اس کمائی کے نتیجے میں اللہ کے عرش کا ٹھنڈا اور سایہ نصیب ہو گیا. کوئی دیر لگی، کوئی راتوں کی اجازت لگی، کوئی سال لگے اس کو، کوئی موقع اس کو میسر آ گیا تنہائی کا. اس نے اللہ کو یاد کیا اور اپنے آنسو اللہ کے سامنے گرا دی. تو یہ لمحہ آپ بھی لمحے میں جنت حاصل کر سکتے ہیں، چھوٹا سا عمل کر کے. دوسرا کون سا؟ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، وہ آدمی جس نے صدقہ کیا اور صدقہ چھپا کر کیا. حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلنے دیا کہ میں نے کتنا دیا. لمحوں کا عمل ہے، جیب میں ہاتھ ڈالا ایسے دے، لمحے کا عمل. اور کہاں پہنچا انسان؟ اللہ کے عرش کے سائے میں. کوئی ریاضت نہیں کی اس نے، صدیاں نہیں لگی، لمحے لگے صرف. تو کوشش کر کے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنا چاہیے. جنت میں گھر بنانے کی فکر کریں، جنت کے اندر گھر بنانے کی فکر کریں کہ وہاں محل بن جائے جہاں ہمیشہ جانا ہے. یہ آبادیاں، یہ سوسائٹیاں، یہ عارضی ہیں، جتنا چاہے آپ ان کو سوار لیں. برج الخلیفہ، اس کو آسمان تک بھی لے جائیں، اس نے گرنا ہے.
اس نے گرنا ہے، جب قیامت کے جھٹکے آئیں گے یہ باقی نہیں بچے گا. کتنی اچھی سوسائٹی وی آئی پی زمین بنا لے، آخر کار انسان نے اس دنیا سے جانا، یہ سب یہیں رہ جائے گا. جہاں اصل جانا ہے جنت، اس کا محل بنائے، وہاں کے لیے خود شجر کاری کرے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. سیدنا ابراہیم کا پیغام معراج کی رات اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچایا. جنت چٹیل میدان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہموار کر دی زمین، وہاں پلاٹنگ جاری ہے، وہاں پلاٹنگ جاری، وہاں اپنا محل بک کراؤ، وہاں اپنا کھیت، اپنا کھلیان، اپنا نخلستان وہاں بناؤ، کھجور کے درخت لگاؤ. کھجور کا درخت، جنت میں ایک درخت اتنا بڑا بھی ہے کہ تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر کوئی اگر 100 سال بھی بغیر رکے گھوڑے کو بھگائے گا، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. یہ جنت کا درخت ہے. وہاں درخت لگانے کی کوشش کریں، وہاں درخت لگانے کی کوشش، گھر بنائیں. گھر فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ کی کہیں مسجد بن رہی ہو، وہاں تعاون کریں. جو دنیا میں اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. تعاون کتنا کم، فسق قطعۃ، 10 روپے بھی اللہ کے راستے میں آپ نے دے دیے، ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی، اللہ تب بھی جنت میں تمہارا محل بنا دے گا. اور محل کیسے؟ یاقوت اور مرجان اور موتیوں کے بنے ہوئے محل، خوبصورت. وہاں آبشاریں ہوں گی، دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، حسین مناظر ہوں گے، کبھی خزاں کا موسم آئے گا ہی نہیں. وہ جنت میں محل بنانے کی کوشش کرے. ایک عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عمل ہے، اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا، اس کے نتیجے میں بھی آپ کا محل جنت میں بن جائے گا. کون سا عمل؟ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتی ہیں ہماری ماں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی یوم و لیلۃ 12 رکعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو شخص دن اور رات میں 12 رکعتیں نفل اللہ کے لیے پڑھ لے، اللہ جنت میں اس کا محل بنا دیتا ہے. ایک ساتھ نہیں پڑھنی، وقت بتایا. فجر کی 2 سنتیں، فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں. کتنی ہو گئی؟ 8. 2 فجر کی اور 6 ظہر کی، 4 پہلے اور 2 بعد میں. عصر کے ساتھ نہیں ہے، مغرب کے بعد 2 رکعتیں اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں. یہ ان رکعتوں کی ترتیب ہے. مسلمانوں کی ماں، اہل ایمان کی ماں سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما ترکتہن منذ سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب سے اللہ کے نبی سے میں نے یہ سنا، وہ دن ہے اور آج کا دن، میں نے کبھی ان رکعتوں کو ترک نہیں کیا. اصل تو سننا تو سب سنتے ہیں، اصل عمل کرنا. پھر آگے امی عائشہ سے انبسا جو راوی ہیں انہوں نے یہ حدیث نقل کی. حدیث نقل کر کے وہ بھی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے امی ام حبیبہ سے، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ سے یہ حدیث سنی ہے، میں نے بھی کبھی ان 12 رکعتوں کو ترک نہیں کیا. حدیثیں تو سن کر عمل کرنے کے لیے ہوتی نا. اصل اہل حدیث وہی ہے جو حدیثوں کے مطابق عمل کرتا ہے. محدثین اہل حدیث کہتے ہی اس کو تھے جو حدیثوں کو اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں استعمال کرتا ہے. یہ حدیث اس کام کے لیے، یہ اس کام کے لیے، یہ اس عمل کے لیے. باقی نام کے اہل حدیث تو بہت ہے. نام کچھ بھی آپ لگا لیں، دنیا میں کہتے جی میں جنتی ہوں، تو جنتی بن جائیں گے کیا؟ اصل جنتی تو وہی ہوگا نا جس کو اللہ جنت میں بھیجے گا. ایک شخص دنیا میں کہہ دے اپنے آپ کو، اپنے نام کے ساتھ لکھ دے کہ محمد حامد جنتی، لکھے بھی، لوگوں سے کہلائے بھی کہ مجھے جنتی کہو، تو کیا لوگوں کے کہنے سے یا اس کے کہلوانے سے وہ جنتی بن جائے گا؟ جنت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے. اعمال کریں جنتیوں والے، اعمال کریں. تو اہل حدیثوں پر عمل کرو. حدیثیں عمل کے لیے ہیں. جب عمل کریں گے حقیقی معنی میں آپ اہل حدیث بنیں گے. اور یہ حدیث کس نے روایت کی ہے؟ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رملہ
سیدنا ابو سفیان کی بیٹی، سیدنا امیر معاویہ کی بہن، مسلمانوں کی ماں، بنو امیہ کی ایک فرد ہے. ہاں، بنو امیہ کی ایک فرد. اللہ کے نبی کے نکاح میں کس کی بیٹی ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی ہے. کس کی بہن ہے؟ امیر معاویہ کی. اور کس کے نکاح میں ہے؟ سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہماری کیا ہے؟ ماں ہے، ام المومنین. ہاں، ہمیں پتہ ہے جو لوگ بنو امیہ کو گالی دیتے ہیں، بنو امیہ کا نام لے کر، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے. وہ اللہ کے نبی کے حرم کو گالی دے رہے ہوتے ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ کو گالی دے رہے ہوتے ہیں. بنو امیہ کو برا بھلا کہہ کر وہ دراصل اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سیدنا معاویہ، سیدنا ابو سفیان، سیدہ ام حبیبہ اور اس خاندان سے جڑے دیگر افراد، سیدنا عثمان غنی، مروان بن حکم، ہم ان کو سب کو گویا اس نام کے تحت گالی دے رہے ہیں. بنو امیہ برے تھے، اور بعض لوگوں نے حدیثیں بنا لی بنو امیہ کی مذمت میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنو امیہ ایسے ہوں گے، بنو امیہ ویسے ہوں گے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنو امیہ کی مذمت میں ایک حدیث بھی ثابت نہیں کہ اللہ کے نبی نے کسی خاندان کا نام لے کر، کسی قبیلے کا نام لے کر اس پر نقد کیا ہو. بنو امیہ کے متعلق اللہ کے نبی نے نام لے کر ایک مرتبہ بھی تنقید نہیں کی. جتنی بھی حدیثیں لوگوں نے گھڑی ہیں وہ سب من گڑت ہیں، جھوٹی ہیں. بڑا عظیم خاندان تھا بنو امیہ، جس کے اسلام پر بڑے احسانات. اس لیے اگر کوئی بنو امیہ کو برا کہتا ہے، وہ مرزا ہو، جہلمی ہو، چہلمی ہو، کوئی بھی ہو، وہ بدبخت ترین انسان ہے، خبیث ترین ہے، ملعون ترین ہے، جو کسی بھی صحابی، صحابیہ یا ازواج مطہرات کا نام لے کر ان کے متعلق بد زبانی کرتا ہے. وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. تو یہ 12 رکعت کی روایت امی ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان کہتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں چھوڑا. کتنی باعمل تھی مسلمانوں کی، حدیث سنی اور پھر اس پر عمل. حالانکہ جنتی ہیں، آپ کی تمام ازواج مطہرات کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہے وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی ماں ہے. دنیا میں بھی آپ کی زوجہ محترمہ تھی اور آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں گی. یہ اعزاز اللہ نے ان کو دیا. تو جنت بہت قریب ہے، جنت سامنے ہے. صحابہ تو دیکھتے تھے، صحابہ دیکھ. عمر بن جموع نے کہا تھا نا احد کے میدان میں کہ مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. وہ پہاڑ ہے ہی جنتی، جنت کا پہاڑ ہے. احد جبل یحبنا ونحبہ، اللہ نے جنت سے اس کو پہاڑ کو نازل کیا ہے. یہ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو جنت میں جانے کے بڑے آسان طرق ہیں، بڑے آسان راستے ہیں. لمحوں کے اندر، ایک جس کے اندر، ایک چھلانگ کے اندر انسان جنت میں پہنچ سکتا ہے، جنت کو حاصل کر سکتا ہے. یہ عمر جو اللہ نے دی ہے بہت ہے، اس کو رائگاں نہ کریں، اس کو ضائع نہ کریں. اس عمر کو غنیمت جان کے اللہ سے اس کی رضا، اس کی جنت کو مانگ لیں، حاصل کر لیں. رمضان المبارک کا آخری دن ہے، جمعے کا مبارک دن ہے. لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، 3 فضیلتیں اکٹھی ہو گئی. رمضان المبارک کا آخری دن، پھر جمعے کا دن ہے، اور اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو ان کے لیے فضیلت ہے کہ ادھر جمعہ اختتام پذیر ہو رہا ہوگا، صحیح ہے، ادھر رمضان المبارک اختتام پذیر ہو رہا ہوگا، اور ادھر ان کا اعتکاف اختتام پذیر ہو رہا ہوگا. اور وہ لمحہ، افطاری کا لمحہ، قبولیت دعا کا لمحہ آج جو آئے گا، جمعے کے دن جو ایک گھڑی ہے، لا یوافقها عبد مسلم، فرمایا کہ وہ گھڑی کوئی بھی مسلمان پا لے، فیسأل اللہ، اور اس میں اللہ سے کچھ مانگ لے، الا اعطاہ ایاہ، اللہ اسی وقت نقد و نقد اس کو دے دیتا ہے. 30 کے قریب اقوال ہیں کہ یہ گھڑی کب آتی ہے. اتفاق محدثین کا کہ یہ وقت جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان آتا ہے. مدینہ والے انتظار کرتے تھے، اپنے غلاموں سے کہتے تھے کہ چھت پہ چڑھ جاؤ، بلڈنگیں نہیں تھی اتنی، چھت پہ چڑھ جاؤ، اور جب سورج بالکل عین نیچے پہنچے، غروب ہونے کے قریب ہو، تب ہمیں بتانا. غلاموں کی ذمہ داری لگاتے تھے اور غلام آوازیں دیتے تھے سورج غروب ہونے والا ہے. لوگ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ یہ وہ لمحہ ہے عین غروب آفتاب کا جس میں اللہ سے جو مانگا جائے اللہ دیتا ہے.
تو آپ روزے سے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، جمعے کے آخری لمحات ہیں، اعتکاف کے کتنی سعادتیں اور چاہیے، کتنے مواقع اور چاہیے اللہ کی رضا، اللہ کی جنت کو پانے اور اللہ کی جہنم سے پناہ مانگنے کی۔ خوش نصیب ہیں وہ جو ان لمحوں کو اپنے لیے یادگار بنا لیں، اللہ سے جنت مانگ لیں، معافیاں مانگ لیں، اور بدبخت ہیں وہ جنہوں نے پورا مہینہ ضائع کر دیا، اور یہ وقت بھی اگر ضائع کر دیا تو پھر آئندہ سال کسی کو ملے نہ ملے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز عید الفطر کل انشاءاللہ صبح 7:30 بجے اہل حدیث کی معروف عیدگاہ انو بھائی پارک کے اندر ادا کی جائے گی۔ خواتین کے لیے بھی اس میں اہتمام ہوتا ہے۔ تمام احباب اپنی پوری فیملی کے ساتھ عیدگاہ پہنچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، جن خواتین نے، وہ بھی عیدگاہ جائیں، لیکن البتہ خواتین سے ایک درخواست ہے جو ہر سال ہم کرتے ہیں کہ اس میں زیورات پہن کر نہیں آنا، تیز خوشبو لگا کر نہیں آنا، یعنی جو عام طور پر بن ٹھور کر لوگ خواتین نکلتی ہیں ایسا نہیں کرنا۔ عیدگاہ میں اس طرح کی چیزیں کر کے آنا منع ہے۔ عیدگاہ ضرور آئیں آپ، عیدگاہ ضرور، وہ پارک ہی ہوتا ہے، صحیح کھیل کا میدان ہے، لیکن وقتی طور پر اس کو عیدگاہ کا درجہ دیا گیا ہے، اس کے تقدس کا پھر خیال کرنا ہے۔ تو 7:30 بجے انشاءاللہ عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ دعائے مغفرت کی اپیل ہے۔ ندیم بھائی کے والدین کے لیے دعائے مغفرت ہے، عمران بھائی کے والد کے لیے دعائے مغفرت ہے، اس کے علاوہ دعائے صحت ہے، طارق سردار صاحب اور ان کی والدہ کے لیے دعائے صحت کی اپیل ہے۔ دعا کریں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو اللہ کی رحمت میں پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو تحت نگاہ پھیلا دے، قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ عطا فرمائے۔ فطرے کے حوالے سے نماز عید سے قبل آخری موقع ہوتا ہے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا، تو تمام ساتھی اس میں غفلت نہ کریں۔ ہر شخص اپنی طرف سے، اپنی پوری فیملی کی طرف سے فی کس 2.5 کلو اناج، جو کھاتے ہیں آپ، چاول کھاتے ہیں، آٹا کھاتے ہیں، تو 2.5 کلو اناج جنس کی شکل میں یا پھر اس کی رقم ہر آدمی کی طرف سے آپ جمع کرا دیں۔ عام طور پر عیدگاہ کے اندر بھی لوگ جمع کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہ کریں، اس سے پہلے اللہ نے موقع دیا ہے تو پہلے ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر ادارہ فروغ قرآن و سنت میں آپ کی جو فطرے کی رقم ہے وہ جمع کی جاتی ہے، پھر اس سے عید گفٹ بنائے جاتے ہیں، اور وہ بھی نماز عید سے قبل ہی کل رات ہی الحمدللہ کئی ساتھی نکلے ہیں، گفٹ بنے ہوئے تھے جس میں عید کے حوالے سے الحمدللہ سامان ہوتا ہے اور وہ مختلف علاقوں میں پہنچایا گیا۔ اس طرح آپ کا تعاون آئے گا فطرانے کی شکل میں تو مزید عید گفٹ بنیں گے اور لوگوں کے گھروں میں جائیں گے اور ان کو یہ اچانک خوشی ملے گی جو آپ کے لیے بھی انشاءاللہ نجات کا باعث ہوگی۔ تو تمام ساتھی یہاں باہر اپنے فطرے کی رقم جمع کرائیں۔ جزاکم اللہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من اعظم دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا معذرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلة كاملة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. صفحة درست کریں.